لالا کی موت جہاں بھارتی انٹیلیجنس کے لیے بہت بڑا المیہ تھی، اسی طرح فیضان اوغلو کا اس مرتبہ پھر شکنجے سے نکل جانا KGB کے لیے معمولی سانحہ نہیں تھا۔ وہ لوگ اس مرتبہ تو چکرا کر ہی رہ گئے تھے۔ ماسکو کے انتہائی شمال مغرب میں ایک پر اسرار اور بہت قد عدم عمارت کے ایک کمرے میں آدھی رات کے بعد بھی روشنیاں جاگ رہی تھیں۔ ایک بڑی میز کے گرد KGB کے 4 اعلیٰ افسران میز پر فائلیں پھیلائے بیٹھے تھے۔ چاروں کے اعصاب کھینچے اور تنے ہوئے نظر آ رہے تھے اور صاف دکھائی دے رہا تھا کہ سب لوگ ایک دوسرے کے لیے اپنے دلوں میں نفرت کے سوا کچھ نہیں رکھتے۔ پھر چاروں میں سے ایک جو ان کا سینئر تھا اور جس کی وردی کے کندھوں پر چمکتے سٹار کی قطار اس کے جرنیل ہونے کی چغلی کر رہی تھی، خونی آنکھوں سے ان سب کو گھورنے لگا۔ یہ GRU کی اس شاخ کا افسر اعلیٰ تھا جو افغانستان میں سیکیورٹی کے معاملات کی نگرانی کر رہی تھی۔ تم سب گدھے ہو، اس نے کھڑے ہو کر اچانک ہذیانی انداز سے چیختے ہوئے ان تینوں کے لیے اپنا فیصلہ صادر کر دیا۔ کامریڈ جرنیل، ایک نے کچھ کہنا چاہا۔ شٹ اپ، وہ چلایا، کل کا لونڈا تم لوگوں سے قابو نہیں آ رہا، لعنت ہے تم پر۔ غصے میں وہ اتنی زور سے دھاڑا کہ اس کے گلے کی رگیں پھولنے لگی اور اس سے پہلے کہ وہ اگلی کوئی بات کہتا اچانک اس پر کھانسی کا دورہ پڑ گیا۔ تینوں گدھے اپنی جگہ سہمے ہوئے بیٹھے تھے۔ ان کے دلوں میں اس جرنیل کے خلاف نفرت کے انگارے تڑپ رہے تھے، لیکن چہروں کے تاثرات پر انہوں نے اتنی ہوشیاری سے قابو پایا ہوا تھا کہ اگر وہ فوجی افسر نہ ہوتے تو دنیا کے بہترین اداکاروں میں ان کا شمار ہوتا۔ کھانسی کے خاتمے پر GRU کا جرنیل ولادیمیروف ہامتا ہوا دوبارہ اپنی کرسی پر ڈیر ہو گیا۔ پھر اس نے اپنے سامنے دھرے بریف کیس میں سے ایک پلاسٹک کی شیشی نکالی اور اس میں سے ایک گولی ہتھیلی پر ڈال کر حلق میں اونڈے لی۔ اب وہ قدرے پرسکون نظر آ رہا تھا۔ کرنل میخائیل شولوخوف کو پرسوں میرے پاس رپورٹ کرنے کے لیے پیغام دے دو۔ میں ایسے گدھوں کو 1 منٹ کے لیے برداشت نہیں کر سکتا۔ اور ہاں، اس نے اچانک ہی باری باری تینوں کی آنکھوں میں جھانکا، اب یہ معاملہ سپریم کمانڈر کے پاس پہنچ چکا ہے۔ تینوں جان سکتے تھے کہ اس بات کا مطلب کیا ہے۔ اب انہیں مکمل خاموشی اختیار کرنا تھی اور یہ بھی بھول جانا تھا کہ اس سے پہلے انہوں نے کبھی فیضان اوغلو نام کے کسی افغان باغی کا نام بھی سنا ہے، یا KGB نے بھارتی انٹیلیجنس را کی مدد سے اسے قتل کرنے کے لیے کوئی منصوبہ بھی ترتیب دیا تھا۔ گیٹ آؤٹ، وہ اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے دہاڑا۔ کامریڈ جرنل، تینوں گدھوں نے کھڑے ہو کر ایک ساتھ اسے سلیوٹ کیا اور اپنے بریف کیس بغل میں دبا کر باہر نکل گئے۔ جنرل ولادیمیروف ان کی روانگی کے بمشکل چند منٹ بعد ہی کچھ سوچتا ہوا اس میٹنگ روم سے ملک ایک کمرے میں چلا گیا۔ اس کمرے کو ایک طرح سے GRU کے آپریشن روم کی حیثیت بھی حاصل تھی۔ ایک سرخ رنگ کے ٹیلی فون پر اس نے مخصوص نمبر ڈائل کیا۔ دوسرے ہی لمحے وہ سیکریٹری جنرل سے بات کر رہا تھا۔ گفتگو کے خاتمے پر اس کے تنے ہوئے اعصاب پرسکون ہو گئے۔ اس نے میز کے ایک کونے پر لگی گھنٹی کے پش بٹن پر ہاتھ رکھا۔ چند منٹ بعد وہ کافی کی چسکیاں لیتا ہوا اپنے خاص سے ایک خط لکھ رہا تھا۔ یہ خط اگلے روز کی سفارتی ڈاک میں خصوصی اہتمام کے ساتھ دہلی میں روس کے سفارت خانے میں پہنچ گیا۔ اس سفارت خانے کے قریباً 80% ملازم براہ راست KGB کے ایجنٹ تھے اور سفارتی لبادے میں اپنی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے تھے۔ ان سفارتی نمائندوں میں یوری راگولین نام کا ایک 3rd سیکرٹری بھی موجود تھا۔ راگولین تھا تو 3rd سیکرٹری، لیکن یہاں 1st سیکرٹری کی حیثیت بھی ان کے سامنے نہ ہونے کے برابر تھی۔ سفارت خانے کا ہر ملازم اس سے خائف رہتا تھا کیونکہ سبھی لوگ جانتے تھے کہ اصل میں وہ کیا ہے۔ یوری راگولین نے جنرل ولادیمیروف کی طرف سے بھیجے خط کو صرف ایک مرتبہ پڑھا، پھر اپنے سامنے رکھی برقی انگیٹھی کی نظر کر دیا۔ دوسرے روز روسی سفارت خانے کے لوگ ایک منصوبے کے تحت 3rd سیکرٹری یوری راگولین کے کان کی تکلیف کی خبر سفارتی حلقوں میں پھیلا چکے تھے، اور اگلے ہی روز راگولین اپنے کان کا علاج کروانے کے لیے ایئر انڈیا کی ایک فلائٹ سے ماسکو جا رہا تھا۔ دہلی سے ماسکو تک کا سفر اس نے بڑی اذیت کے ساتھ طے کیا تھا۔ اس دوران جہاز کے عملے کو یقین ہو چلا تھا کہ واقعی راگولین کان کی کسی انتہائی پیچیدہ بیماری کا شکار ہو چلا ہے۔ ماسکو میں اس کی آمد کی اطلاع ملنے کے بمشکل آدھ گھنٹے بعد ہی جنرل ولادیمیروف نے اسے خصوصی میٹنگ کے لیے طلب کر لیا۔ دونوں رات گئے تک ایک منصوبے پر بحث کرتے رہے۔
تیسرے دن جب یوری راگولین واپس سفارت خانے پہنچا تو اس کی حالت قدرے سنبھل چکی تھی، لیکن دوائیوں کا بیگ اس نے جان بوجھ کر اس انداز میں اور اتنی لاپرواہی سے پکڑ رکھا تھا کہ وہ ہر کسی کو نظر میں آ جائے۔ اسے کان کی تکلیف قدرے پرانی تھی اور مہینے میں ایک آدھ مرتبہ اکثر وہ اس کا شکار ہو کر ماس کو اپنی خصوصی معالج کو دکھانے ضرور چلا جایا کرتا تھا۔ ہوائی اڈے پر را کے خصوصی ایجنٹ نے اس کی نقل و حرکت پر کڑی نظر رکھی ہوئی تھی اور وہ روسی سفارت خانے کی کار کے پیچھے ہوائی اڈے سے سفارت خانے تک سائے کی طرح لگا رہا۔ واپسی پر اس نے معمول کی کارروائی کی رپورٹ لکھ دی تھی۔ ٹھاکر رمیش نے کلکتہ کے اس گنجان آباد علاقے میں موجود پرانے زمانے کی 4 منزلہ عمارت کا دوبارہ تنقیدی نظروں سے جائزہ لیا، پھر مطمئن ہو کر سر ہلاتا ہو اس کی بوسیدہ سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ ایک کمرے کے دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ کون ہے بے؟ کسی نے اندر سے گالی دیتے ہوئے دریافت کیا۔ ٹھاکر، تیرا باپ۔ ٹھاکر رمیش نے بھی کلکتہ کی مخصوص زبان میں اسے مخاطب کیا۔ اوہ! اندر سے آواز آئی اور کسی نے اٹھ کر دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھولنے والے کے جسم پر ایک دھوتی نظر آ رہی تھی، وہ بھی شاید اس نے ہنگامی حالت کے پیش نظر ہی باندھ لی تھی۔ کمرہ بڑا بھیانک منظر پیش کر رہا تھا۔ ایک کونے میں چھوٹی سی میز پر چائے کی پیالیاں اور کچھ کتابیں رکھی تھیں اور دوسری طرف ایک ڈھیلی سی چارپائی پر درمیانی عمر کی ایک نیم برہنہ عورت لیٹی ہوئی تھی۔ اس نے ٹھاکر کو دیکھ کر بھی اپنی پوزیشن بدلنے کا تکلف نہیں کیا تھا۔ کمرے سے شراب کے ببوکے اٹھ رہے تھے۔ ٹھاکر نے ایک نظر اس پر ڈالی، پھر چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ اس نے دوسری مرتبہ اس عورت کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ چل تو۔ اندر موجود دھوتی والے نے 10 کا نوٹ دیوار میں لٹکی ایک لمبی کیل پر جھولتے پرانے کوٹ کی ایک جیب سے نکال کر اس پر پھینک دیا۔ عورت کچھ کہے سنے بغیر اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ نوٹ اس نے اپنی انگیا میں اڑس لیا تھا۔ میز پر دھری سگریٹ کی ڈبیا سے ایک سگریٹ نکال کر اس نے وہیں دھری ماسس سے سلگایا اور لمبا کش لگا کر دھوتی والے کی طرف دیکھتے ہوئے ٹھاکر کے لیے بڑا بےہودہ اشارہ کیا، لیکن ٹھاکر نے آنکھ دبا کر اسے کچھ سمجھایا اور وہ چارپائی کی پینتی پر دھرے کپڑے پہن کر وہاں سے نکل گئی۔ مجھے پانڈے کہتے ہیں۔ عورت کے جاتے ہی اس نے ٹھاکر کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ بہت خوشی ہوئی تم سے مل کر کامریڈ پانڈے۔ ٹھاکر نے بڑی گرمجوشی سے اس سے مصافحہ کیا تھا۔ میرا نام تو تم جان ہی چکے ہوگے، اب کام بھی بتا دو۔ بیٹھو۔ پانڈے نے چارپائی کے نیچے سے ایک ٹین کا ٹرنک گھسیٹ کر باہر نکالا، پھر اسے کھول کر بیٹھ گیا۔ اس ٹرنک میں پرانے کپڑے دھرے تھے اور ایک قمیص کی جیب سے اس نے ایک تصویر نکال کر ٹھاکر کے سامنے رکھ دی۔ تصویر پر پہلی نظر پڑتی ہی ٹھاکر اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ آدمی نوجوان اور سرخ و سفید چہرے کا مالک تھا۔ کیا نام ہے اس کا؟ فیضان۔ فیضان اوغلو، جواب ملا۔ کہاں کا ہے؟ اس نے دوبارہ روکے لہجے میں پوچھا۔ افغانستان میں کسی جگہ کا۔ کیا مطلب؟ مجھے وہاں جانا ہوگا۔ ٹھاکر کی زبان اچانک ہی لڑکھڑانے لگی تھی۔ اس سے پہلے صرف ایک مرتبہ اسے ایک مشن پر کابل بھیجا گیا تھا، تب بھی اسے اس نوعیت کا مشن سونپا گیا تھا۔ اس نے ایک غیر ملکی سفارتکار کے مقامی ڈرائیور کو قتل کرنا تھا، کیونکہ وہ شخص اب KGB کے لیے ناکارہ ہو چکا تھا۔ ٹھاکر، یہ مشن تمہیں بہر صورت مکمل کرنا ہے۔ اس آدمی کو 1 مہینے کے اندر ختم کرنا ہے۔ یہ حکم ریڈ اسکوائر سے براہ راست آیا ہے۔ تم بچے نہیں ہو، اس کی اہمیت جان گئے ہوگے۔ پانڈے کی آواز اسے کسی گہرے کنویں سے آتی سنائی دے رہی تھی۔ ٹھیک ہے، اس نے اپنی انگلیوں میں پھنسا سگریٹ زمین پر پھینک کر پاؤں سے مسلتے ہوئے کہا۔ پانڈے نے ایک نقشہ اور کچھ مزید تصویریں اس کے سامنے بچھا دیں اور اسے کچھ سمجھانے لگا۔ ٹھاکر کا ذہن پانڈے کے منہ سے نکلنے والے ایک ایک لفظ کو بڑی احتیاط سے حفظ کر رہا تھا۔ اس نے بلا کا ذہن پایا تھا۔ یہ اس کا ذہن ہی تھا جس نے اسے آج تخت و سرا کی گہرائیوں سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیا تھا۔ اسے یہ بھی تو یاد نہیں تھا کہ اس کا اصلی نام کیا ہے۔ اب تک اس نے درجنوں شہریت، نام اور ملک بدلے تھے۔ کبھی وہ یورپ میں ہوتا، کبھی ایشیا کے کسی ملک میں اور کبھی مشرق وسطیٰ میں۔ اس کی ماں تو ٹھاکر کو جنم دے کر کسی آشرم کے سامنے پھینک کر چلی گئی تھی۔ جانے کس نے خدا ترسی کر کے اسے اٹھا لیا، پڑھایا لکھایا، پھر وہ بھی مر گیا۔ اپنے محسن کی وفات کے بعد اس کا رہا ہی کون تھا یہاں؟ کالج سے BA کرتے ہی وہ نئے جہان کھوجنے نکل گیا۔
یہاں اس کی اپنی کوئی شناخت ہی نہیں تھی، اسے بہر کیف اپنی شناخت بنانا تھی۔ وہ جانتا تھا اس ملک میں بھیانک ماضی ایک سائے کی طرح اسے چمٹا رہے گا۔ ایک روز وہ نکل گیا، مختلف ملکوں کی خاک چانتا وہ جرمن کو اپنی منزل مقصود ٹھہرا کر چلتا چلا جا رہا تھا۔ ترکی میں جب وہ بالکل تہی دس ایک سڑک کے کنارے بنے پارک میں بھوک اور پیاس سے نڈھال بیٹھا تھا تو ایک غیر ملکی فرشتہ بن کر اس کی مدد کو آ گیا۔ اس نے نہ صرف ٹھاکر کو کھلایا پلایا بلکہ اپنے ساتھ اپنے گھر بھی لے گیا۔ اس کا گھر کیا تھا، زمین پر جنت کا نمونہ۔ ٹھاکر نے یہاں شراب اور شباب کی بدمستیوں میں خود کو غرق کر لیا۔ اس کے دوست نے اسے سارا مشرقی یورپ گھما دیا۔ ایک روز بالآخر ٹھاکر جان ہی گیا کہ وہ KGB کے شکنجے میں پھنس گیا ہے، لیکن وہ پریشان بالکل نہ ہوا۔ وہ تو پہلے ہی اپنی قسمت آزمائی کے لیے کسی میدان کی تلاش میں تھا۔ اس نے جی جان سے ان لوگوں کے لیے کام کرنے کی حامی بھری اور جو کہا اس پر عمل کر بھی دکھایا۔ 2 سال کی قلیل مدت میں اس نے ایسے کارخانے نمایاں سر انجام دیے کہ اب وہ KGB کے خصوصی ایجنٹوں میں شمار ہونے لگا تھا۔ اپنے وطن سے روانگی کے 6 سال بعد جب وہ واپس آ گیا تو 1 کروڑ پتی رئیس اور باعزت آدمی بن چکا تھا۔ اس نے دہلی کی ایک ماڈرن آبادی میں بنگلہ خرید لیا تھا اور اپنا کاروبار تمام بھارت میں پھیلایا ہوا تھا۔ ٹھاکر نے شادی نہیں کی تھی، لیکن شاید ہی دہلی کی کوئی ایسی سوسائٹی گرل تھی جسے اس کی غیر قانونی بیوی رہنے کا اعزاز نہ حاصل ہو چکا ہو۔ دہلی میں ٹھاکر کا گھر ہی شاید KGB کا سب سے بڑا اڈا تھا۔ آئے روز کسی نہ کسی بہانے 2 مختلف ممالک کے سفارتی نمائندے اپنے ہاں مدعو کرتا رہتا تھا۔ یوری راگولین بھارت میں اس کا سپاہی ماسٹر مقرر ہوا تھا اور اس کے اشارے پر وہ یہاں بھی اب تک کئی کارخانے نمایاں انجام دے چکا تھا۔ آج بھی وہ ایک ایسے ہی کام کے لیے دہلی سے کلکتہ آیا تھا۔ پانڈے کو دیکھ کر اسے بالکل حیرت نہیں ہوئی۔ اس نے خود بھی تو پانڈے کی طرح اپنی شخصیت تہ در تہ بنا لی تھی۔ اس نے خود پر اتنے خول اب تک چڑھائے ہوئے تھے کہ اب اسے اپنی اصل شخصیت خود تلاش کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ یہ احساس بھی اسے آج ہی بخوبی ہوا تھا کہ اس کی حیثیت اب بھی KGB کے معمولی مہرے سے زیادہ ہرگز نہیں۔ جانے پانڈے جیسے کتنے اور لوگ ابھی بھارت میں موجود ہیں۔ وہ جانتا تھا کہ یہ جال دنیا کے ہر ملک میں پھیلا ہوا ہے۔ ہمارے دوست وہاں ہر ممکن تعاون کریں گے۔ پانڈے نے اس ٹوٹے پھوٹے ٹرنک سے ایک پاسپورٹ اور ہوائی جہاز کا ٹکٹ نکال کر اسے تھما دیا۔ یہ دہلی سے کابل تک ایئر انڈیا کا ٹکٹ ہے، وہاں کامریڈ موجود ہوں گے، وہیں تمام بریفنگ ہوگی۔ اوکے، گڈ لک۔ پانڈے نے اس کی بات سنے بغیر خط الوداعی مسافے کے لیے اس کی طرف بڑھا دیا۔ ٹھاکر رمیش باہر نکل آیا۔ وہ KGB کی طرف سے سکھائے جانے والے تمام آداب سیکھ چکا تھا۔ کسی بھی ایجنٹ کا دوسرے کسی ایجنٹ میں معمولی سا تجسس دونوں کی موت کا پیغام بن جاتا تھا۔ دونوں جانتے تھے کہ کوئی تیسرا ان کی اس ملاقات کی نگرانی بھی ضرور کر رہا ہوگا، اور زیادہ دیر تک ان کی گفتگو سے اگر باہر والے کو شک ہو گیا تو دونوں ہی جان سے جائیں گے۔ یہ لوگ ایک دوسرے سے کوئی سوال اپنی مقصد کے علاوہ نہیں کرتے تھے۔ ٹھاکر نے پانڈے سے یہ نہیں پوچھا تھا کہ اسے کابل میں کس کے پاس جانا ہے، کہاں قیام کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ وہ جانتا تھا کہ اگر ان سوالات کے جوابات جاننا ضروری ہوتا تو پانڈے اسے بتا دیتا۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ اسے اب کابل کے ہوائی اڈے پر ہی خوش آمدید کہا جائے گا، وہاں اس کی پہچان پہلے ہی سے پہنچ چکی ہوگی۔ شام کی فلائٹ سے وہ دہلی واپس آ گیا۔ اس روز رات کو دہلی کے ایک شاندار ہوٹل میں وہ یوری راگولین کے ساتھ ڈنر کر رہا تھا۔ یہ خصوصی مشن تم پر بے پناہ اعتماد کی وجہ سے تمہیں سونپا گیا ہے۔ اس لفافے میں جو میں نے تمہیں دیا ہے تمہارا پریس کارڈ ہے۔ تم دہلی کے ایک انگریزی اخبار کے رپورٹر کی حیثیت سے کابل جا رہے ہو۔ وہاں ہمارے دوستوں کو یہ خبر رہتی ہے کہ فیضان کس علاقے میں آپریٹ کر رہا ہے۔ اس کا انٹرویو لینے کے بہانے کسی بھی طرح اس تک پہنچ جاؤ اور اسے زہر دے کر مار ڈالو۔ زہر دے کر ہی کیوں؟ ٹھاکر مسکرایا۔ اگر میٹھے سے کام بن جائے تو؟ اس نے فکرہ ادھورا چھوڑ کر کہا بلند کیا۔ نہیں ٹھاکر، اسے اتنا آسان مت لو۔ تمہارا واسطہ ایسے ہوشیار لوگوں سے کبھی نہیں پڑا ہوگا۔ راگولین نے سنجیدگی اختیار کر لی۔ ہوں، افغانی اور ہوشیار، ٹھاکر نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ بہرحال اس بات کا خصوصی خیال رکھنا کہ ذرا سی بھی بے احتیاطی تمہیں مار ڈالے گی۔ میں نہیں چاہتا کہ تم اندازے کی غلطی کا شکار ہو جاؤ۔
یہ شخص کوئی جاہل ملا نہیں ہے، ماسکو یونیورسٹی کا پڑھا ہوا ہے، ہمارے داؤ پیچ سیکھ کر ہمیں پر آزما رہا ہے۔ تم میرے دوست ہو کامریڈ، صرف اپنے تک رکھنا یہ بات ہے۔ راگولین نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اس سے پہلے ایک ایجنٹ کو ان لوگوں نے کابل ہی میں ختم کر دیا تھا، بہت ہوشیار شخص ہے یہ۔ اس بات پر ٹھاکر کو واقعی سنجیدگی اختیار کرنا پڑی۔ کامریڈ، میرا نام بھی ٹھاکر رمیش ہے، اس نے واڈکا کا ایک لمبا گھونٹ بھرتے ہوئے کہا۔ اوکے، گڈ لک۔ یوری راگولین نے کسی مشتبہ سی آئی ڈی والے کو شاید دروازے سے اندر آتے دیکھ لیا تھا۔ تیسرے دن ایئر انڈیا کی ایک پرواز سے وہ کابل جا رہا تھا۔ ایک سریع اثر زہر کی شیشی جس پر گردے کے درد کی دوائی کا لیبل لگا ہوا تھا اس کی جیب میں موجود تھی، باقی سب کچھ اسے وہیں سے موصول کرنا تھا۔ یوری راگولین کی گفتگو کے بعد بھی وہ فیضان کو اہمیت دینے کے لیے تیار نہ تھا۔ اس نے دنیا کے بیشتر ممالک میں KGB کے پیشہ ور قاتل کی حیثیت سے اب تک درجنوں لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ کسی بھی انسان کی جان لے لینا اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ وہ زہر انسانی جسم میں داخل کرنے کے 20 طریقے جانتا تھا۔ اب تک اس نے اتنے بے شمار روپ بدل لیے تھے کہ اب وہ کسی بھی روپ میں خود کو نارمل محسوس کر سکتا تھا۔ پاسپورٹ اس کے لیے مسلمان کے نام سے حاصل کیا گیا تھا اور پریس کارڈ پر بھی اس کا نام محمد حسین لکھا ہوا تھا۔ روسی یہ سمجھتے تھے کیول تو مجاہدین ہر غیر ملکی کا بہت احترام کرتے ہیں، خصوصاً اپنی روایات کے مطابق وہ مہمان کے لیے جان سے بھی گزر جاتے ہیں، لیکن مسلمان ہونے کے ناطے وہ ٹھاکر پر اور زیادہ اعتماد کرتے۔ ایئر انڈیا کا جہاز برق رفتاری سے کابل کی طرف محو سفر تھا اور ٹھاکر اپنی سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے سگریٹ کے مرغولے اپنے سامنے بکھیر رہا تھا۔ اب تک اس نے فیضان کو مارنے کے اپنی دانش میں کئی طریقے سوچ لیے تھے۔ جہاز نے رات کے پہلے پہر کابل کے ہوائی اڈے پر لینڈ کیا۔ اس مرتبہ KGB نے خصوصی احتیاط برتی تھی اور خات کا جو ایجنٹ ٹھاکر کو ہوائی اڈے پر لینے آیا تھا وہ پہلے ہی یہاں کے حلقوں میں اخبار نویس کی شہرت رکھتا تھا۔ واپسی پر اسے پہچانتے ہوئے گیسٹ کلیئرنس ڈیسک پر اس کے سامان کی تلاشی دکھاوے کے لیے بہت سختی سے لی گئی تھی، لیکن کسی نے اس کے جسم کو چھونے کی جرات نہیں کی تھی۔ آج خاص طور سے خات کے تربیت یافتہ ایجنٹ کسٹم افسروں کے روپ میں ہوائی اڈے پر ڈیوٹی دے رہے تھے۔